بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ رمضان کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ، اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضوان سرور، اور میں ہوں رقمہ عرفان ملک۔ اور 22واں روزہ تیسرا عشرہ میں اس دعا اور اس امید کے ساتھ آپ کو آج کے شو میں اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بس تھوڑے ہی دنوں کا رمضان جو ہے وہ مہمان بن کر رہ گیا ہے، سو زیادہ سے زیادہ ہم سب کو چاہیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کسی اور نبی کے لیے نہیں تھیں۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت زیادہ رحمت، بہت زیادہ برکت کرتا ہے، اور جب کسی پر رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہاں پر عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی کہ رب جو ہے اس کو عذاب سے مستثنا رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری یہ کہ جب شام کے وقت obviously جب ہم سب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے ایک بو آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مشک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہترین جو ہے وہ خوشبو ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے آتے ہیں تو تیسری یہ کہ فرشتے ہر دن اور رات ایسے شخص پر یعنی کہ روزہ دار پر کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی اگر اس پر آئیں تو اللہ تعالیٰ خود جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مزین ہو جائے، کیونکہ جب یہ دنیا کی مشقت سے میرے پاس آئیں گے تو یہاں پر راحت اور آرام پائیں گے۔ اور پانچواں یہ کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ رمضان المبارک کی برکت کتنی زیادہ ہے، اور ہمیں کوئی بھی لمحہ، اب تو ویسے ہی تھوڑے دن کا رمضان مہمان رہ گیا ہے، کوئی بھی لمحہ بیکار نہیں جانے دینا، بلکہ عبادات کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے۔ یہ بھی چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اتنی عزت اور اتنا جسے میں کہوں گا پروٹوکول دیا گیا ہے روزے دار کے لیے کہ جنت میں اس کے لیے جو انٹرنس ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے، بالکل، اور اللہ پاک نے خصوصی طور پر اس کے حوالے سے ہمیں فرمان بھی دیے، اور خصوصی طور پر ہمارے لیے روزے داروں کے لیے بالخصوص بہت سے انعامات ہیں۔ خوبصورت ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں جو ہمارا عنوان ہے وہ نیکی کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے حسن سلوک کے حوالے سے بات کرنی ہے، جس پہ بہت تلقین کی گئی ہمارے دین میں۔ ناظرین کرام، نیکی کیا ہے؟ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی نیکی ہے، کسی کو راستہ دے دینا بھی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی نیکی ہے، ہم خوشیاں بانٹتے ہیں یہ بھی ایک نیکی ہے، بالکل، ہم اپنا رزق بانٹ یہ بھی ایک نیکی ہے، آسانیاں بانٹ سکتے ہیں، کھانا کھلا دینا، کسی کو سڑک پار کرا دینا، ہم اپنی بساط کے مطابق جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس پہ ہماری کوئی اس طرح سے کوئی پیسہ نہیں خرچ ہو رہا کہ ہم نے کسی کو روڈ کراس کرایا تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ہم اپنی بساط کے مطابق مدد بھی کر دیں گے تو وہ نیکی ہے۔ ہاں، کسی سے اچھے الفاظ میں بات کر لینا، کسی کا دل بھاری ہے آپ اس کی سن لیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ مریض کی عادت کر دینا نیکی ہے۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ناظرین تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں رسپانس دے یا کل کو ہمارے ساتھ نیکی کرے۔ تو یہ ایک مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ نیکی تو جب آپ نے کرنی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ نے ہی دینا ہے، تو پھر گمان کیسا؟ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اچھا گمان رکھنا بھی نیکی ہے، اچھی سوچ رکھنا بھی نیکی ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، بلکہ اچھی زبان رکھنا بھی نیکی ہے آج کے دور میں۔ تو ناظرین، یہ نیکی کی ایک مثال ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی نیکی کرنی ہے یا حسن سلوک کسی کے ساتھ کرنا ہے تو وہ براہ راست اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر امیدیں وابستہ جو ہوتی ہیں لوگوں سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر اللہ سے امید ہوتی ہے، اور اس میں انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہمیں پروگرام میں خصوصی طور پر جوائن کیا ہے ہمارے بہت پسندیدہ انتہائی جامع گفتگو کے ساتھ اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ مفتی محمد احمد سعیدی صاحب نے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں، خیر وافیت سے؟ کیسے گزرے ہیں روزے؟ ہمارا سفر تھرو آؤٹ رمضان الحمدللہ جی انشاءاللہ الحمدللہ اچھے گزرے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے نصیب کرے ایسے رمضان۔ آمین آمین۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ نیکی آج کا ٹاپک ہے، حسن سلوک آج کا ٹاپک ہے۔ جی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی جامع جو ہے ٹاپک ہے، جی ہاں، اور اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، ہماری بہن نے بھی خوبصورت باتیں کی۔ نیکی صرف مصلی کے اوپر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، نیکی صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینے کا نام نہیں ہے، نیکی صرف رزق حلال کمانے کا نام نہیں ہے، نیکی یہ لفظ
میں نے جو تلاوت کیا لن تنالوا البر، بر عربی میں نیکی کو بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. کب تک؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ ترین چیز میری بارگاہ میں پیش نہ کرو. اب پسندیدہ ترین چیز کیا ہے؟ پسندیدہ ترین چیز یہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ ہم اللہ کے لیے کوئی بھلائی کر رہے ہیں اور اس کو ضرورت ہے بھلائی کی، ہمارے بر کی، ہماری نیکی کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا کوئی ذاتی اسے میں مفاد نہیں ہے اور ہم وہ اللہ کے لیے کر لیتے ہیں، یہ نیکی ہے. ایک چیز صحابہ کرام علیہم رضوان جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ایسا باغ ہے جو مجھے میرے تمام تر جائیداد میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں ان لوگوں کا جذبہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے آیت آئی، انہوں نے فوراً سے عمل کرنا شروع کر دیا. پسندیدہ ترین باغ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اب دین اسلام ان کو کیا کہتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بہت اچھی بات ہے، تم کرو اور جاؤ اور تم وہ اپنا باغ جو ہے آپ کے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں اور مستحق ہیں ان کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اس کو تقسیم کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ صحابی جاتے ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رشتہ داروں میں سے تھے اور جو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے کے اندر ان کا مال آیا وہ لاکھوں دینار بنتے ہیں. اس دور میں لاکھوں دینار بنتے ہیں. تو یہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا نیکیوں کے حصول کے لیے کوشش کرنا کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. بلکہ اور نیکی جو ہے آج کرنا اتنے سارے مواقع ہمارے پاس ہیں، بہت سارے مواقع ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس کے لیے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، ہم نے بھلائی کرنی ہے. ہم یہ ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے. اور اگر یہ ہے اس وقت نیکی، آپ کو نہیں لگتا اس کے لیے نیت ہونی چاہیے اگر ہم اس نیت سے کریں؟ یہی بات میں کہہ رہا تھا. ہم اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے ہیں اور نیت میری صرف یہ ہو کہ میں ٹی وی پر نظر آ جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں اور میری بلے بلے ہو جائے، پھر یہ ہمارے منہ پر ماری جائیں گی. اگر ہم گھر سے نکلیں سوچ اور فکر یہ ہے اللہ تیری خاطر جا رہے ہیں اور تیرے عطا کردہ توفیق سے ہم کوئی اچھی بات کہیں گے اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تیرے بندے بھی اس کے اوپر عمل کریں گے، تو راضی ہوگا، رب راضی تو سب راضی. اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر سن کے مفتی صاحب اگر کوئی بھی ایک شخص بھی عمل کر لیتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ الحمدللہ. تو نیکی ایک جامع لفظ ہے. اس میں اگر ہم نیکیوں کا تقسیم کار اگر ہم دیکھتے ہیں کہاں سے شروع کیا جائے، سب سے پہلے جو ہے ہم جو ہمارے اوپر فرض چیزیں ہیں وہ نیکی سب سے بڑی نیکی ہیں ہمارے اوپر. مثال کے طور پر فرض نماز ہے ہمارے اوپر لازم ہے اور ہم اگر مجبور نہیں ہیں، معذور نہیں ہیں، معذور شرعی نہیں ہیں تو پہلی نیکی ہماری نماز ہے. ٹھیک ہے. نماز فریضہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یا فرض کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب بھی جو ملے گا وہ نیکی کاؤنٹ ہوگی؟ سب سے بڑی نیکی تو یہ نا جو ہمارے اوپر فرض ہیں ان کا جس لیول کی نیکی ہوتی ہے اسی لیول کا اجر و ثواب اور نیکی ہوتی ہے. تو نماز فرض ہے اور اس کا جو ہمیں انعام دیا جائے گا اسی لیول کا ہے. مثال کے طور پر کس طرح کا لیول ہے؟ نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں اور پت جھڑ کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے. سرکار نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، ہلایا تو اس کے اوپر پتے جھڑنے لگے. صحابہ کو فرمایا صحابہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کی خاطر وضو کرتا ہے اور اللہ کے لیے نماز کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے گناہ انہی پتوں کی طرح جھاڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کی. تو نماز ہمارے اوپر فرض ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور خوبصورت مہینہ آخری عشرہ اس کا چل رہا ہے. تو اس آخری عشرے کے اندر روزے بھی ہمارے اوپر فرض ہیں. بالکل. اب روزے کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. روزہ اللہ رب العزت کی فرم و برداری کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے. تو جب حلال چیزیں ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے حلال ہی نہیں ہیں ان کو تو پھر ہر حال میں اور رمضان کے علاوہ بھی ان کو چھوڑنے کا حکم ہے. مفتی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے سردار دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں تمہاری نیکی خوش کرنے لگے اور جب تمہیں تمہارا گناہ
رنجیدہ کرنے لگے تو جان لو کہ تم مومن ہو. تو میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ مومن کی پہچان کیا ہے. بالکل، یہ ایک تو خوبصورت حضور نے بات فرما کہ جب ہم کچھ کریں اس پہ ہماری روح اچھا، جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں ہم ہماری دل راضی ہو جائے. دل راضی ہو جائے. دل کا مطلب ہماری روح خوش ہو رہی ہوتی ہے. ہم جیسے پچھلے پروگرامز کے اندر میں نے بات کی تھی کہ جس طرح ہم جسمانی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، ایسا ہماری روح کی بھی غذا ہے. بالکل ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے فرمان برداری اور وہی نیکی کے کام. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہماری روح تسکین حاصل کرتی ہے. جیسے ہم ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے ہیں تو ہمیں اس کا ذائقہ خوش لگ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جب ہم اچھے کام، نیکی والے کام کرتے ہیں تو ہماری روح بھی اسی طرح خوش ہوتی ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی محسوس ہونے لگے اور گناہ تمہیں برا لگے تو یقین جانو کہ تم مومن ہو. اور کریم آقا علیہ السلام کا اس کے ساتھ ایک اور فرمان فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اللہ حکم. اور جب وہ شرمندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے. اور اگر دوبارہ کرے اور گناہ کرتا ہی چلا جائے اور وہ دل پورا کالا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا. اور جب بندہ ایمان کی ہی یہ علامت ہے کہ بندہ گناہ کرے تو اس گناہ کے اوپر پشیمان اور نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور رک جائے، سٹاپ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب ایک اور چیز میں ایڈ یہاں پر کرنا چاہوں گی. جب ہم حسن سلوک کی بات کرتے ہیں تو اس کی بہترین جو اگزامپلز ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو فالو کرتے ہوئے، ان کے اسوہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہمارے لیے ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں موجود ہے، جس میں اگر ہم بات کریں ہیومینٹی سروسز، خدمت خلق کی بات کریں. آج کل بھی لوگ بہت کرتے ہیں لیکن اس میں دکھاوا بہت ہوتا ہے. اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ذکر کریں، ان کی زندگی، ان کے اسوہ، اور پھر جو انہوں نے لوگوں کی مدد کی، ان کو معاف کیا، جنہوں نے ان پر ظلم ڈھائے ان کو بھی معاف کیا، کوئی جواب نہیں دیا. ہم لوگ تو ریونج دل میں رکھ لیتے ہیں. اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے گا، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی بالکل. یہ کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے کے اوپر فیض کیا ہے. اور خلق عظیم، ہمارے ہاں عظیم چیز کیا ہے؟ جو ہمیں اچھا لگے، بھلا لگے، ہمارے سامنے اچھائی کے کام کرے، وہ ہمارے ہاں بڑے اچھے اور حسن اخلاق والا ہوتا ہے. اور جس کو خود رب العالمین کہے کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے کے اوپر فیض کیا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے بڑا مقام ہے. اور کیوں نہ ہو کریم آقا علیہ السلام مکہ کے اندر ہیں اور لوگوں کے ظلم و ستم جاری ہیں، یہاں تک کہ کریم آقا علیہ السلام نماز میں تشریف فرمائے ہیں تو اذیتیں جاری ہیں. کریم آقا علیہ السلام راستے سے گزرتے ہیں تو تکلیف کا کوئی بھی موقع لوگ ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے ہیں. لیکن کریم آقا علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ اور پھر مدینہ جانے سے پہلے طائف جاتے ہیں، طائف سے پھر واپس آتے ہیں، یہ سارے تمام تر ظلم لوگوں کے ڈھانے کے باوجود جب مکہ فتح کر کے سرکار علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو سرکار علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں آج تم لوگ مجھ سے کیا گمان رکھتے ہو؟ یہ حسن اخلاق. آج تم لوگ مجھ سے کیا گمان رکھتے ہو؟ تو لوگوں نے یہی کہا کہ آپ بھی کریم ہیں، آپ کے باپ اور دادا بھی بڑے کریم تھے، ہم آپ سے کرم کا ہی توقع رکھتے ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میری طرف سے وہی اعلان ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا کہ آج میں تم سب لوگوں کے ان تمام ظلم و ستم کو معاف کرتا ہوں اور تمہیں آزاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے اس طرح سے کرنا، کسی بھی انسان کے لیے ہمارے سے کوئی زیادتی کرے جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں یا اس پہ بھراس نہ نکال لیں، زبانی ہی اس کو کچھ نہ کہتے ہیں تو ہمارے یہاں تسلی نہیں ہوتی. یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. ناظرین یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، آپ کہیں مت جائیے.